آج ماہ مبارک رجب کی 23 تاریخ ہے 1432 اور جون کی 25 تاریخ ہے 2011 اور آج ہم سورہ مبارک آل عمران کی آیت نمبر 166 سے لے کر اور 170 تک پڑھیں گے، 166 سے 170 تک۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العلی العظیم۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اور جس دن دو جماعتوں کا مقابلہ تھا تم پر جو مصیبت آئی وہ اللہ کے حکم سے آئی تاکہ وہ مومنین کو جان لے اور ان کو بھی جان لے جو منافق ہیں۔ اور جب ان منافقوں سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا اپنا دفاع کرو تو کہنے لگے کہ اگر ہمیں یقین ہوتا کہ جنگ ہونے والی ہے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ آتے۔ اس دن یہ لوگ ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ یہ لوگ اپنی زبان سے وہ بات کہتے ہیں جو دل میں نہیں ہوتی، حالانکہ اللہ ان باتوں سے خوب واقف ہے جو وہ چھپاتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں کی نسبت کہنے لگے کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کیے جاتے۔ ان سے کہو کہ پھر اپنے آپ کو موت سے دور کر کے دکھاؤ اگر تم واقعی سچے ہو، اور خبردار جو راہ خدا میں مارے جائیں انہیں کبھی مردہ نہ سمجھنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے یہاں رزق پا رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے انہیں جو کچھ دیا ہے اس پر وہ بڑے خوش ہیں، اور جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں اور ان سے ابھی ملحق نہیں ہوئے ہیں ان کے لیے بھی یہ خوشخبری رکھتے ہیں کہ ان کے لیے بھی نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ گزشتہ درس میں اس سے پہلے کی جو آیات آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی اور جن کی تشریح کا موقع ملا تھا، آپ جانتے ہیں کہ ابھی تک سلسلہ گفتگو چل رہا ہے احد ہی کے تعلق سے۔ آیت نمبر 165 میں جو آیت ابھی ہم نے پڑھی اس سے ایک آیت پہلے، صرف اس کا ذرا سا ذکر اس لیے ضروری ہے تاکہ ربط قائم ہو جائے گفتگو میں۔
تو اس آیت میں یہ کہا گیا تھا کہ جب تمہارے سامنے کوئی ایک مشکل آئی، مصیبت آئی، یعنی تم احد کے میدان میں ان مشکلات سے دوچار ہوئے جو تمہارے سامنے آئی ہیں، اور سب سے بڑی مشکل اور پریشانی کیا تھی؟ شکست، اور 70 افراد کا شہید ہو جانا. تو تم نے فوراً ہی یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھئی یہ مصیبت کہاں سے آئی، یہ کیسے ہو گیا؟ تو اب اس کا جواب دیا گیا ہے. اس پر ہم گفتگو اس سے پہلے کر چکے ہیں، مربوط کرنے کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں. کہنے شروع کیا کہ یہ کیسے ہوا، اس لیے کہ ہم سے تو وعدہ کیا گیا تھا کہ فتح ہوگی اور مؤمنین کو ہمیشہ فتح ہوتی ہے. یہ شکست کیسے ہو گئی، یہ کیسے ہوا؟ ان ھذا، یہ کہاں سے آیا، یہ کیسے ہوا؟ تو اب اس کا جواب ہے کہ کیسے ہوا. اس کے 2 جواب دیے گئے ہیں. پہلی منزل میں یہ کہہ دیا گیا کہ ہوا من عند انفسکم، یہ جو کچھ ہوا ہے اس کے ذمہ دار تم خود ہو، یہ تمہاری طرف سے ہوا ہے. یہ شکست ہوئی، اس کا سبب تم خود ہو، من عند انفسکم. اس کے بعد اسی سے جڑا ہوا بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک ٹکڑا مربوط نہیں ہے لیکن مربوط ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے. چونکہ اس پر تفصیل سے ہم گزشتہ درس میں گفتگو کر چکے ہیں، ہم کو دہرانا نہیں ہے، لیکن مربوط ہے. آپ نے دیکھا کہ کئی ربط اس سے قائم ہوتے ہیں اس جملے سے کہ ہے تو تمہاری طرف سے، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے، وہ چاہتا تو تم کو اس وقت فتح دیتا، لیکن تم کو فتح نہیں ہوئی، شکست ہوئی، اس لیے کہ تمہاری حرکتیں ایسی تھیں، تم نے خود ایسا کیا. اور اللہ علی کل شیء قدیر ہے، آئندہ اگر تم ان نافرمانیوں سے پرہیز کرو گے اور نبی کی اطاعت کرو گے تو تم کو اللہ فتح بھی دے سکتا ہے. اس کی شان ہے، اس کی قدرت ہے اس میں. تو ایک بات ہی ختم ہوئی یہاں کہ اس کا سبب کون تھے؟ تم تھے. اب جو آیت آج ہم نے پڑھی ہے، اور اس کو گزشتہ ہفتے بھی ہم نے اس کا اجمالی ذکر کیا تھا، وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ. تو وہاں یہ کہا گیا کہ جو کچھ بھی ہوا وہ تمہاری کرتوت کا نتیجہ تھا. یہاں اب دوسری بات کہی جا رہی ہے کہ جو کچھ ہوا اللہ کے حکم سے ہوا، اللہ کی مرضی تھی، یہی ہونا تھا، اللہ نے یہی چاہا کہ ایسا ہو. تو ظاہر ہے کہ حکم خدا یا اذن خدا کا مفہوم یہاں نہیں ہے ایسا کہ اللہ شروع ہی سے یہ چاہتا تھا لہٰذا ایسا ہی ہوا، لہٰذا اب تو ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے. تو یہاں اصل میں 2 نظریات ہیں. ان دونوں جملوں میں ان دونوں نظریات کی نفی کی گئی ہے. پہلا نظریہ ہے جبر کا نظریہ. جبر میں جو جبریہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر فعل جو انسان سے سرزد ہوتا ہے اس کا ذمہ دار اللہ ہے، اور انسان قطعاً اس کا ذمہ دار نہیں ہے. کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو قاتل ذمہ دار نہیں ہے، اس لیے کہ ایسا ہونا ہی تھا، وہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، ہم کیا کریں. یہ جبریہ کہتے ہیں. اللہ نے اس کو رد کیا یہ کہہ کر کہ من عند انفسکم، جو کچھ ہوا اس کے ذمہ دار تم ہو، تمہاری وجہ سے ہوا. اس کا مطلب ہے کہ جبریہ کا جو نظریہ تھا یہ باطل ہو گیا. دوسرا ایک نظریہ ہے تفویض کا نظریہ. نظریہ یہ ہے کہ جو کچھ کرتا ہے صرف انسان کرتا ہے، اللہ کا کوئی اختیار اس میں نہیں ہے. اللہ نے انسان کو پیدا کر کے اس کو مختار مطلق قرار دے دیا، اب وہ جو چاہے کرے. اس میں اللہ کے اذن اور حکم کا اب دخل نہیں ہے، شروع میں تھا. اس کو رد کر دیا اللہ نے یہ دوسرا جملہ کہہ کر فَبِإِذْنِ اللَّهِ، جو کچھ ہوا اللہ کے اذن سے ہوا. یعنی دونوں کے درمیان مسئلہ تھا. تمہارے کام ایسے تھے اور اللہ نے جو اس کائنات میں ایک نظام رکھا ہے، عالم اسباب ہے یہ، اس کے حساب سے کاز اینڈ ایفیکٹ کی بنیاد پر ایسا ہونا ہی تھا. جو تم نے ایسا کیا تو اس کا نتیجہ کیا ہونا تھا؟ وہی ہونا تھا جو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں کا نتیجہ. نافرمانی کا نتیجہ، فرار کا نتیجہ شکست ہوتا ہی ہے. جب کبھی کوئی نافرمانی کرے گا اس کو شکست ہوگی، جب کبھی کوئی فرار کرے گا اس کو شکست ہوگی. تو یہ تو کاز اینڈ ایفیکٹ ایک سسٹم جو اللہ نے بنایا اس کے مطابق ہوا، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے تھا. اچھا،
تو اب جب دو نظریے آئے اور دونوں باتیں تھیں کہ شکست ہوئی تمہاری وجہ سے بھی ہوئی، اللہ کا حکم بھی اس میں تھا، اللہ کا اذن بھی تھا، تو دونوں کے ریزن سے تمہاری وجہ سے ہوئی اس لیے کہ تم نے ایسے ایسے کام انجام دیے کہ جس کا نتیجہ شکست ہوتا ہے۔ اللہ کا حکم کیوں تھا؟ اس میں اللہ کی مرضی کیوں شامل تھی؟ اس کا کیا سبب تھا؟ تو اب اس کا سبب یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، بہت سے اسباب تھے، ان میں سے ایک بڑا سبب جس کی وجہ سے اللہ کی مرضی اس میں شامل تھی کہ ایسا ہی ہو یا ایسا ہوا، اذن الہی سے ہوا، تاکہ خدا یہ جان لے لِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ کہ مومن کون ہے۔ اب اس پر گفتگو کا موقع تفصیل سے نہیں ملا تھا، نہ ہم اس وقت تفصیل کر سکیں گے عرض، لیکن یہ چیز ظاہر ہے چونکہ تو اشارتاً کہہ کے گزر جائیں گے کہ لِيَعْلَمَ میں تاکہ خدا جان لے کہ مومن کون ہے، اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا کو معلوم نہیں تھا کہ مومن کون ہے۔ لِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ سے مطلب یہ نہیں کہ خدا کو پتہ ہی نہیں کہ مومن کون ہے، اب احد کے بعد خدا کو معلوم ہوا کہ مومن کون ہے، نہیں۔ لِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ سے مراد کیا ہے کہ تاکہ وہ علم الہی میں جو مومن اور منافق پہلے سے موجود ہیں، اللہ جانتا ہے کہ کون مومن ہے کون منافق ہے، وہ علم ظاہر ہو جائے لوگوں کے لیے، پریکٹیکلی ثابت ہو جائے، اس لیے کہ پروردگار عالم اپنے علم کی بنا پر فیصلے نہیں کرتا، خاص طور پر جزا و سزا کے تعلق سے۔ یعنی خدا کسی انسان کو پیدا ہونے سے پہلے سزا دے دے، کہا کہ ہم تم کو پیدا کرنے والے تھے، اب پیدا نہیں کریں گے تم کو سیدھے ہم جہنم بھیج دیں گے، تم کو ہم سیدھے جنت بھیج دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم تم کو پیدا کرتے تو ہم کو پتا ہے تم یہ کرتے۔ تو خدا اپنے علم کی بنا پر ایسا نہیں کرتا۔ عدل الہی کا تقاضا یہ ہے کہ جو خدا جانتا ہے کسی کے بارے میں کہ بھئی یہ جہنمی ہے، یہ جنتی ہے، یہ اچھا یہ برا ہے، اس کو ظاہر بھی کر دے لوگوں پر۔ تو چنانچہ لِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ سے مراد کہ تاکہ خدا مومنوں کو پہچان لے، سے مراد کیا ہے کہ تاکہ لوگ مومنوں کو پہچان لیں۔ یعنی مطلب یہ کہ یہ نہیں کہ خدا پہچان لے، تاکہ ہم آج جو 1400 سال کے بعد بیٹھے ہوئے ذکر کر رہے ہیں ان لوگوں کا، ہم بھی پہچان لیں کہ بھئی وہ کون لوگ تھے، ہمارے سامنے بھی وہ بات آ جائے۔ ورنہ بس یہ ہوتا کہ بھئی جتنے ہیں، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ سب بس وہی ٹھیک ہی ہیں۔ اور یہی نظریہ آج تعجب ہے، بڑی حیرت ہے کہ آج کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ بس جو تھے وہ سب صحیح تھے، کلہم عدول، سب کے سب عادل تھے۔ خدا کہہ رہا ہے، خدا جانتا لِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ تاکہ مومن پہچان لیے جائیں۔ اب دیکھیں بلاغت قرآنی، یہاں بات مکمل ہو جاتی ہے کہ تاکہ مومنین پہچان لی جائیں، کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ کوئی چیز چننا چاہتے ہیں تو آپ کہنے میں نے یہ چن لیا، چننے کا مطلب ہے کہ جو چیز رہ گئی اس کو آپ نے نہیں چنا، سو سمپل۔ جب آپ نے کہا کہ دن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ رات نہیں ہے۔ لیکن یہ قرآن کا سٹائل ہے، یہ اسلوب ہے قرآن کا وضاحت کرنے کا۔ جب یہ کہہ دیا کہ تاکہ مومن پہچان لیے جائیں، تو ہو سکتا تھا کہ کوئی یہ کہہ دیتا کہ ہاں ٹھیک ہے، مومنوں کو پہچاننا چاہتا تھا، کچھ لوگوں کی زیادہ تعریف اللہ چاہتا تھا کہ دیکھو بھئی یہ لوگ کتنے اچھے لوگ ہیں، ان کی تعریف سامنے آ جائے، بس یہ تھا۔ نہیں، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، تاکہ وہ بھی پہچان لیے جائیں جنہوں نے نفاق کیا۔ بھئی جب کہہ دیا کہ ان کو پہچان لو جو مومن ہے تو بات ختم ہو گئی تھی نا، کہ نہیں، قرآن کا انداز یہ ہے کہ وہ دونوں رخ پیش کرتا ہے، اور متعدد بار ہم اس کی طرف اشارہ کر چکے ہیں اس سے پہلے کی متعدد آیات میں، اور ہمیشہ ہم ایک مثال ایسی دیتے ہیں جو بالکل آپ کے سامنے کی ہے تاکہ بچہ بھی سمجھ جائے، اور وہ ہے سورہ حمد میں انعمت علیہم کے بعد اب کسی وضاحت کی ضرورت بظاہر نہیں تھی، صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر جن پر تو نے نعمتیں نازل کی۔ بالکل مفہوم ہے یہ بات کہ اس کے بعد ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کے راستے پر نہیں جن پر غضب ہوا، مگر نہیں، اس کی وضاحت کرنی ہے، کہنا ہے اس کو۔
تاکہ تمہارے سامنے ہمیشہ یہ رہے کہ دو طرح کے لوگ ہر دور میں رہیں، اچھے اور برے، اچھے اور برے۔ اچھوں کا ذکر کرو گے تو خود بخود تم کو معلوم ہوگا ہمیں اچھوں کی طرف چلنا ہے، ہمیں اچھوں سے محبت ہے کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں بروں سے نفرت ہے۔ کہا نہیں، مطلب پر مت جاؤ، الفاظ یوز کرو، استعمال کرو۔ ہمیں اچھوں سے محبت ہے، ہمیں بروں سے نفرت ہے، تمہیں کہنا ہے یہ، دونوں رخ تمہیں ظاہر کرنے، واضح کرنے، تو مؤمنین پہچان لیے جائیں اور منافقین پہچان لیے جائیں، دونوں کو پہچان لیا جائے۔ تو جنگ احد کا ایک بہت بڑا فائدہ اس وقت، یعنی فوری طور پر تو بظاہر نقصان ہوا لوگوں کو، لیکن اس کا ایک بہت بڑا فائدہ قیامت تک کے لیے ہوا کہ یہ دونوں لوگ پہچانے گئے، مومن بھی منافق بھی۔ اب دیکھیں یہاں تھوڑا سا رک کر ہم لوگ بہت ہی توجہ سے قرآن کے ان الفاظ پر غور کرتے ہوئے اور یہ دیکھیں کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے۔ دیکھیں کیا کہا، لِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور آپ کو معلوم ہے قرآن کا اسٹائل، قرآن کا انداز اور اسلوب بیان اور قرآن کی بلاغت، بیلنس ہے قرآن کی گفتگو میں ہر جگہ۔ اصولاً ہونا ہی چاہیے لِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الْمُنَافِقِينَ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ہے صحیح بیلنس، اصولاً یہ ہونا چاہیے کہ تاکہ خدا مؤمنین کو پہچان لے اور تاکہ خدا منافقین کو پہچان لے۔ مگر یا اگر یہاں نافقو استعمال کیا تھا تو وہاں کہتا لِيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، تاکہ ان لوگوں کو پہچان لے جو ایمان لائے اور تاکہ ان لوگوں کو پہچان لے جنہوں نے نفاق کا مظاہرہ کیا۔ نہیں، وہاں کہا مؤمنین، یہاں منافقین کا لفظ نہیں ہے، نافقو کا لفظ ہے۔ نافقو فعل ماضی ہے، پاسٹ ٹینس میں ایک لفظ استعمال کیا جا رہا ہے۔ منافقین ایک مستقل صفت ہے، مؤمنین ایک مستقل صفت ہے۔ آمنو فعل ماضی جو ایمان لائے، پاسٹ ٹینس میں ایک صفت بیان کی جا رہی ہے۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ دیکھیں، اگر یہ کہا جاتا کہ تاکہ ہم منافقین کو پہچان لیں تو ایک بات جنرل ہو جاتی کہ بھئی جو بھی منافقین ہیں ان کو پہچاننے کی بات ہو رہی ہے، کہ نہیں، نافقو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 گروہ ہیں جنگ احد میں، منافقین اور مؤمنین تو پہلے سے الگ تھے ہی، اس پہ توجہ کیجئے گا، بعد کی آیات بھی آپ کو بتائیں گی اور وہاں بھی اشارہ آئے گا۔ ہم پہلے ہی سے یہ بات عرض کیے دے رہے ہیں، اور اس سے پہلے کی آیات میں بھی بالکل ابتدا میں جب یہ آیتیں احد کے تعلق سے شروع ہوئی تو اسی وقت آپ حضرات نے سماعت فرما لیا تھا اور یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ دیکھیں جب 1000 افراد نکلے ہیں مدینے سے جنگ احد کے لیے تو 300 اس میں سے عبداللہ ابن ابی کی سرگردگی میں واپس چلے گئے، اور منافقین میں جس کو رئیس المنافقین کہا جاتا ہے وہ عبداللہ ابن ابی ہے، عبداللہ ابن ابی ابن سلول۔ یہ عبداللہ ابن ابی معروف سردار منافقین ہے، تمام مسلمان، تمام کتابیں، تمام تاریخیں، تمام تفسیریں اس کا نام لیتی ہیں کہ یہ منافق ہے۔ جتنی بھی آیت قرآن مجید میں منافقین کے تعلق سے نازل ہوئی، آج مسلمان فوراً ان پہ چپکا دیتا ہے کہ بھئی یہ تو وہ عبداللہ ابن ابی کے لیے تھیں اور جو اس کے ساتھی تھے اس کے لیے تھیں۔ بھائی منافق کہتے ہی اس کو ہیں جو پہچانا نہ جائے، ورنہ کیوں اس کو منافق کہیں گے؟ منافق اس کو کہتے ہیں، ابھی آپ بعد کی آیت میں بھی پڑھیں گے، اس کو کہتے ہیں منافق کہ جو زبان سے اظہار ایمان کرے اندر اس کے کفر چھپا ہوا ہو۔ تو پھر جب یہ معلوم ہے کہ منافق اس کو کہتے ہیں جو چھپا ہوا کفر رکھتا، چھپا ہوا، ظاہر نہیں، چھپا ہوا، تو چھپا ہوا ہے پھر تو وہ تو منافق بھی چھپا ہوا ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ منافق ہے؟ ٹھیک ہے، مگر
وہ منافقین اس وقت ظاہر ہو گئے تھے جب پیغمبر اسلام نے کہا کہ سب چلو جنگ کے لیے ہم باہر نکلتے ہیں، تو وہ باہر نکلتے ہوئے راستے ہی سے 300 افراد کٹ گئے. 300 معمولی تعداد نہیں ہے، 1000 میں سے 1/3 نکل گئے. ان کا ذکر بعد کی آیتوں میں آ رہا ہے. اب اگر وہ کٹ گئے تو معلوم ہو یہ منافقین ہے. یہ تو پتہ ہی ہے کہ بھئی اس کا نام تو سب کو معلوم ہے، عبداللہ ابن ابی کے سب کو معلوم ہے، عبداللہ ابن ابی سردار منافقوں کا. تو اس میں کچھ لوگ معلوم ہو گئے کہ یہ ہیں. اب یہاں کیا ہو رہا ہے توجہ کیجئے، اس لیے کہ یہ اس پر ہم نے کافی تحقیق کی ہے اور بہت سے مفسرین کی آراء کو پڑھنے کی کوشش کی. ہم نے دیکھا کہ بھئی مفسرین اس پہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن بہرکیف اتنی وضاحت نہیں ہے، آپ کو تفاسیر میں نہیں ملے گی. لیکن آپ اس پہ غور کریں آیت کے بعد آیت پر. اس آیت میں کیا کہا؟ اولما اصابتکم مصیبتن 165 میں، آیت نمبر 165 میں، جب تم پر مصیبت نازل ہوئی. یہ ہوا. پھر مزید وضاحت 166 میں، یوم التقى الجمعان، جب دو فوجیں آپس میں آمنے سامنے آئیں. دیکھیں آپ سمجھے آرام سے، میں تمام مفسرین سے بات کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے بڑا مطالعہ کیا. میں نے تقریباً 20 تفاسیر کا اس موضوع پر. مجھے حیرت ہے کہ کیوں اس نقطے کو نظر انداز کیا مفسرین نے. یوم التقى الجمعان، بات کیا ہو رہی ہے کہ یہ جو باذن اللہ ایسا ہوا، اللہ کی مرضی تھی کہ ایسا ہو، تاکہ مومن بھی پہچانا جائے اور منافق بھی پہچانا جائے. کب؟ جب مدینے سے چلیں، جب تاکہ پہچان لے جائے کہ جو 300 نکل کے جا رہے ہیں یہ لوگ منافق ہیں اور جو رہ گئے ہیں 700 مومن ہیں. جی نہیں، وہ تو تھے ہی منافق، اس لیے پلٹے ہیں. وہ تو طے شدہ منافقین تھے، سب کو معلوم تھا کہ یہ منافق ہیں. وہ 300 چلے گئے. یوم التقى الجمعان، اب جب مقابلہ ہوا تو یہ جو 700 بچے، ان میں پھر پہچاننا تھا کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے. اب قرآن کی احتیاط دیکھیں آپ الفاظ استعمال کرنے کی. جب یہ 700 رہ گئے تو اب ان کے لیے نہیں کہا کہ ان میں ہم مومن و منافق کو پہچاننا چاہتے ہیں، کیونکہ التباس ہو جاتا، یعنی کنفیوژن ہو جاتا کہ مومن مطلب منافق تو وہاں پہچان لیے گئے، اب یہاں کون سے منافقین کو پہچان رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے لفظ منافق استعمال نے کیا، نافقو استعمال کیا. نافقو کیا مطلب؟ یعنی جنہوں نے وہ کام کیا جو منافق کرتے ہیں، وہ عمل انجام دیا جنہوں نے جو منافقوں کا کام ہے. نافقو جنہوں نے نفاق کا کام کیا. وہ پہچانے جائیں جو مومن ہیں، اور وہ پہچانے جائیں جنہوں نے نفاق کا کام کیا. کیوں؟ کیا اس لیے کہ جنہوں نے نفاق کا کام کیا کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ دیکھو کہ ہم جس چیز پہ ناراض ہو رہے ہیں یہاں اس جنگ کے موقع پر، یہ چیز، یہ کام، یہ عمل منافقین کا عمل ہے، عمل نفاق کا ہے. ہو سکتا ہے تم یہ بحث کرو کہ فلاں صاحب تو منافقین میں تھے ہی نہیں، تو عبداللہ ابن ابی کا جو مشہور گروپ تھا منافقین کا، وہ اس گروپ میں نہیں رہتے تھے، وہ تو الگ تھے، اس سے الگ تھے نا. اب یہ دیکھو کہ وہ صفت جو ان میں تھی وہ ان میں پائی جاتی ہے کہ نہیں. وہ کیسے معلوم ہوگا؟ وہی تو اللہ دکھانا چاہتا ہے آج احد کے دن. یہی تو معلوم کرنا چاہ رہا ہے کہ بھئی یہ مت سمجھ لینا، ایسا نہ ہو کہ سورہ منافقون نازل ہو، سورہ توبہ کی جتنی بھی آیتیں منافقین کی لائیں تم ان پہ چپکا دو اور دوسروں کو بچا لو. ہر اس پر وہ آیتیں چسپاں ہوں گی کہ جو منافق ہوگا مستقل معروف منافق، اور وہ چھپا ہوا منافق کہ جس سے عمل نفاق ظاہر ہو جائے اور اس سے وہ پہچانا جائے. تو احد میں عمل نفاق ظاہر ہوا. عمل نفاق کیا تھا؟ اس میں ایک اور باریکی ہے. اس میں کچھ لوگوں کو اللہ بچانا بھی چاہتا ہے. دیکھیں عمل نفاق کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ایک ایسا عمل انجام کسی نے دیا جو کام منافقین کا تھا، بھاگ گیا جنگ احد سے، نبی کی نافرمانی کی لیکن عمدن نہیں کی، بعد میں توبہ کر لی. تو اللہ اس ایک عمل نفاق کو، ایک عدد جس کے بعد اس نے معافی مانگ لی، اللہ معاف کر دے گا.
مگر کیا معاف کرے گا؟ اس ایک عمل کو، عمل نفاق کو معاف کرے گا، پورے نفاق کو معاف نہیں کرے گا۔ جیسے ایمان میں نماز ایک عمل ایمان ہے، حج ایک عمل ایمان ہے۔ اگر کسی کی نماز باطل ہو جائے تو اس کا حج تھوڑی باطل ہو جائے گا۔ اگر کسی نے نماز غلط پڑھ لی فجر کی تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا؟ روزہ بھی ایمان کا عمل ہے، جتنے اعمال ہیں ایمان کے اعمال ہیں، لیکن ایمان نہیں ہے پورا۔ اسی انداز سے آج جو لوگ بھاگے، یہ نفاق کا ایک عمل تھا، پہچانے گئے، یہ ایک پہچان بنی تو فوراً کچھ لوگوں نے توبہ کر لی۔ اللہ نے اس سے پہلے کی آیتوں میں ان کو معاف کرنے کا اعلان کر دیا۔ تو کیا جو مستقل ایسا عمل انجام دیتے رہے پھر دوبارہ دوسرا نفاق ظاہر کیا، ان سے کچھ اور نفاق کا عمل انجام ہوا، کچھ اور نفاق کیا، کچھ اور نفاق کیا، تو سارے نفاقوں کو اللہ نے جو مستقبل میں کرنے والے سب کو معاف کر دیا؟ یعنی بھی یہ کہہ دیا کہ بھی تم نے آج جو نفاق کیا ہے ہم نے وہ بھی معاف کر دیا، اور جو تم آئندہ کاری نفاق کرتے رہو گے ہم بالکل معاف کرتے رہیں گے تمہارے لیے، ہم نے تم لائسنس ایشو کر دیا ہے منافقت کا۔ ایسا کر دیا تھا؟ نہیں، نافقو کا لفظ استعمال کر کے خدا نے یہ بات واضح کر دی۔ اب اس کا خلاصہ گفتگو کا، تاکہ چیز بالکل کلیئر ہو جائے کہ اصل میں اس وقت مسلمانوں میں 3 گروہ تھے، اور خدا کو ان تینوں گروہوں کو پہچانوانا تھا۔ ایک مؤمنین کا گروہ جو مستقل مومن رہے، ان کا عمل مؤمنین کا تھا ہمیشہ، ان کا ہر عمل مؤمنین کا عمل تھا۔ دوسرے منافقین، وہ منافق تھے، منافق رہے، ان کا ہر عمل منافقین کا عمل تھا۔ تیسرے الذین نافقو، تیسرے وہ تھے کہ جو مستقل منافق تو نہیں تھے لیکن ان سے عمل نفاق ظاہر ہوتا رہتا تھا۔ ان میں بھی 2 طرح کے لوگ تھے۔ ایک بار ہو گیا کوئی ایک بار غلطی ہو گئی، اللہ نے معاف کر دیا، پھر دوبارہ کبھی غلطی نہیں کی تو بات ختم ہو گئی ان کی، اب وہ مومنین میں شامل ہو گئے۔ دوسرے نہیں، وہ کہ جن سے غلطی ہوئی پھر دوبارہ کرتے رہے، پھر دوبارہ اس عمل کو انجام دیا، پھر وہی یا دوسرا عمل، پھر ایک اور نفاق کا عمل انجام دیا، تو وہ لوگ کبھی مومنین میں شامل نہیں ہو سکتے، وہ ہمیشہ منافقین میں شامل ہوں گے۔ تو 3 گروہ تھے۔ انہوں نے یہ جو 3 گروہ تھے اس کو پہچانوانے کے لیے اللہ نے کہا کہ آج جو کچھ ہوا احد میں یہ علامت تھی، ایک علامت تھی، بھاگ جانا ایک علامت نفاق، نبی کی نافرمانی ایک علامت نفاق۔ ٹھیک ہے، تو وہ بات ختم ہو گئی نا۔ اب آج تو کوئی جنگ نہیں ہے جو کوئی بھاگے گا، آج ہم کیسے پہچانیں؟ تو خدا کہنا چاہتا ہے کہ دیکھو منافق کہتے ہیں اس کو جو اپنے نفاق کو چھپائے، کفر کو چھپائے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا کفر کبھی ظاہر نہیں ہوگا اور وہ پہچانا ہی نہیں جائے گا۔ نہیں، اگر ایسا ہو جائے تو پھر تو ہر مومن دھوکہ کھائے گا۔ بیچارے مومن کہاں جائیں گے؟ جو واقعی مومن ہیں وہ تو دھوکہ کھا لیں گے ان منافقین سے، منافقین تو ان کو بالکل گمراہ کر دیں گے۔ تو خدا نے کہا نہیں، ہم وقتاً فوقتاً آپ کو علامتیں دیتے رہیں گے، بتاتے رہیں گے کہ منافق کو پہچاننے کے طریقے کیا ہیں۔ ان میں سے دیکھو تمہارے سامنے ایک طریقہ احد میں تمہارے سامنے آ گیا، تم نے منافقین کو اس وقت پہچان لیا کہ کون منافق تھے۔ اب ہم تم کو مستقل بھی دے سکتے ہیں ایک ایسی پہچان کہ تم ہمیشہ نہ صرف احد کے موقع پر، بعد میں صدیوں تک، قیامت تک تم ہر انسان کو پہچان سکو کہ بھئی یہ جو دعوی ایمان کر رہا ہے یہ ایمان ہے یا نفاق ہے۔ ایسی کوئی پہچان ہونی چاہیے۔ تو کہاں بہت سی پہچانیں ہیں، لیکن اس میں سے ایک جامع پہچان ہے جس کو تمام کتب احادیث نے لکھا ہے، شیعہ اور سنی اور دیگر جتنے بھی فرقے ہیں مسلمانوں کے، سب نے بالاتفاق اس حدیث کو لکھا ہے، اور معتبر اور صحاح کتب میں وہ حدیث موجود ہے کہ یا علی لا يحبک الا مؤمن ولا يبغضک الا کافر او منافق۔ اے علی تم سے محبت کر ہی نہیں سکتا مگر وہ جو مومن ہے، اور تم سے نفرت اور بغض رکھ ہی نہیں سکتا مگر وہ جو یا کافر ہے یا منافق ہے۔ یعنی یا تو کھلم کھلا کافر ہو کر سامنے آ گیا ہے، یا نہیں ایمان کا لبادہ پہن کر اندر کفر چھپا کے سامنے آیا، یعنی منافق ہے۔
تو اب یہ پہچانا کیسے جائے گا؟ کہا کچھ نہیں، علی کے ذریعے سے پہچانا جائے گا. علی کا نام لے لو، مومن الگ ہو جائیں گے، منافق الگ ہو جائیں گے، اور یہ ہمیشہ کے لیے ایک علامت تمہارے لیے باقی رہے گی. تو ان آیات سے ایک بات یہ واضح ہوئی کہ بے شک منافق چھپے ہوئے کافر کو کہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ چھپا ہوا کافر کبھی پہچانا نہ جائے گا. قرآن کہہ رہا ہے لِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا. یہ جو کچھ ہوا احد میں، اس کے ذریعے سے پہچانے جا رہے ہیں دونوں. اس کا مطلب کچھ علامتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے ذریعے سے مومن اور منافق پہچان لیے جاتے ہیں. ان میں سے ایک علامت حب علی اور بغض علی ہے. اور اس روایت کو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ صحاح کتب میں لکھا ہے، ترمذی نے اور دیگر تمام سنن میں اور مسانید میں اس کا تذکرہ ہے. اس کی صحت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. خیر، اب آئیے، تو پہلا گروہ ہے مؤمنین کا، دوسرا گروہ ہے الذین نافقوا کا، تیسرا گروہ جو ہے وہ جو پہلے آلریڈی پہچانا گیا تھا، اب اس کا ذکر ہو رہا ہے. وقیل لہم، چونکہ یہ نافقو منافق ہو کر یہ ان کی صفوں میں شامل ہو گئے جو منافق تھے اوریجنلی. وقیل لہم تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا. ان منافقوں کا حال دیکھو، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ بھائی تم جو ہے اللہ کی راہ میں قتال کرو، جنگ کرو، اور اگر تم جنگ نہیں کر سکتے تو او ادفعوا، کم سے کم اپنے حریم کا، اپنی عورتوں کا، اپنے بچوں کا، اپنے شہر کا دفاع تو کرو. ڈیفینس کے لیے تو آ جاؤ. تو کیا کہتے ہیں، ان کا جواب کیا ہے؟ اور ظاہر سی بات ہے کہ روایات کی روشنی میں اگر آپ اس آیت کی شان نزول کے اوپر غور کریں تو بتایا گیا کہ جب عبداللہ ابن ابی 300 لوگوں کے ساتھ لشکر اسلام جدا ہو گیا اور چلا گیا، اور اس نے کہا کہ بھئی ہم کیوں جائیں اپنی جانیں گنوانے اس لڑائی میں بلا وجہ. تو ایک صحابی جن کا نام عبداللہ ابن عمر ابن حزام لکھا ہے، انصاری تھے، انہوں نے یہ کہا کہ وقیل لہم، جب ان سے کہا گیا تو انہوں نے یہ بات ان سے کہی کہ بھئی تم کیوں جا رہے ہو، کیوں الگ ہو رہے ہو، تم آتے کیوں نہیں ہو لڑنے کے لیے؟ چلو اگر لڑنے نہیں آ رہے تو تم کم سے کم کھڑے ہو کے یہاں پر دفاع تو کرو. یہ منافق یہ جواب دے رہے ہیں، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، کہ یہ تو فیصلہ بھی اچانک ہو گیا لڑائی کا، جھگڑے کا. ہم تو میٹنگ میں شریک ہونے آئے تھے، ہم کو تو یہ اندازہ نہیں تھا کہ جنگ ضرور ہو جائے گی. اگر ہمیں پتا ہوتا کہ جنگ ضرور ہوگی تو ہم بھی اپنا اسی طرح کا پلان بناتے، ہم بھی تمہارے ساتھ آتے لڑنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے. لیکن اب ہم جنگ نہیں کریں گے، اس لیے کہ کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا، کوئی پلان نہیں تھا، اور اب ہمارا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے کہ ہم اپنی جان جا کر برباد کریں، گنوائیں. اب دیکھیں یہاں پر جو بات اس سے پہلے ہم عرض کر رہے تھے نفاق اور ایمان کے تعلق سے اور پہچان کے تعلق سے، دیکھیں یہاں اس کو ملا لیں اس سے. ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان. جس وقت یہ بات یہ لوگ کہہ رہے تھے، اس وقت یہ لوگ کفر سے زیادہ قریب تھے بنسبت ایمان کے. سبحان اللہ. دیکھیں آپ منافق کی کیا پہچان قرآن پیش کر رہا ہے. یعنی منافق اصل میں چونکہ اوریجنلی وہ کافر ہوتا ہے، اندر سے کافر ہوتا ہے، لیکن ظاہراً وہ ایمان سے قریب نظر آتا ہے. نماز بھی پڑھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، سمجھے آپ، بظاہر زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، بظاہر تمام وہ کام انجام دے رہا ہے جو مسلمان کرتے ہیں، مومن کرتے ہیں. تو اگر آپ اس کو کافر کو کمپیئر کریں تو کہیں گے نہیں، کفر سے یہ الگ ہے، یہ ایمان سے زیادہ قریب ہے منافق، مگر ایمان سے زیادہ قریب نظر آ رہا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا مسلمانوں کے اس لشکر سے، تو اس وقت بالکل واضح ہو گیا کہ یہ کفر سے زیادہ قریب ہو گئے اس دن. یعنی ان کا کفر ظاہر ہو گیا، یہ کفر سے زیادہ قریب ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم،
یہ لوگ ہمیشہ اپنے منہ سے اپنی زبان سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوتی. دل میں کچھ اور ہے، زبان پہ کچھ اور، اسی کو تو منافق کہتے ہیں. لیکن واللہ اعلم بما یکتمون، اللہ جانتا ہے کہ یہ کیا چیز چھپا رہے ہیں دل میں. تو چونکہ اللہ جانتا ہے، اور واقعاً منافق کو کون پہچان سکتا ہے؟ کوئی شخص دنیا میں منافق کو، بلکہ کوئی بھی شخص جو دل میں کوئی بات چھپا کے رکھے، کون پہچان لے گا دل کی بات؟ کس کو معلوم ہے؟ اللہ کو معلوم ہے. لیکن چونکہ منافق نقصان پہنچا سکتا ہے مومنین کو، لہٰذا اللہ اسے اس انداز سے چھپا ہوا نہیں رہنے دیتا، اس کو کہیں نہ کہیں ظاہر کر دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر منافق منافق رہ جائے اور مومن اس کو نہ پہچانے تو مومن کا تو ایمان خطرے میں ہے. بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، بھائی تم جس کے پیچھے چل پڑو گے تم کو ہدایت مل جائے گی. کیسے مل جائے گی؟ یہ جو 1/3 مسلمان تھے جو الگ ہو گئے، یہ کہاں چلے گئے رسول اللہ کے انتقال کے بعد؟ یعنی 1/3 تو مسلم الثبوت رجسٹرڈ منافق تھے جو الگ ہو گئے، اور اس کے بعد پھر جنگ کے موقع پر جن کا نفاق ظاہر ہوا وہ الگ تھے، ان کی ایک تعداد تھی. آپ کہہ رہے ہیں ان میں سے جس کے پیچھے چل پڑو گے تم کو ہدایت مل جائے گی. اللہ یہ نہیں چاہتا کہ مومن جس کے پیچھے چل پڑے. اللہ علامتیں دیتا ہے، ان کو دیکھتے رہو، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں، اللہ کہتا ہے ہم جانتے ہیں کون منافق ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو چھپا رہنے دیں گے، ہم اس کو ظاہر کریں گے تاکہ تم اس سے بچے رہو، تم اس منافق کے قریب مت جانا. اور اس کے بعد ایک اور ان کا جو نظریہ تھا وہ پیش کیا قرآن نے، کہ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا، اپنے بھائیوں سے، یعنی خود کہتے ہو میں ہم مومن ہیں. قرآن نے کہا مومنین آپس میں بھائی ہیں. اگر تم مومن ہوتے تو یہ تو تمہارے بھائی ہیں جو مارے گئے ہیں. لاخوانہم، اپنے بھائیوں کے لیے کہتے ہیں جو مر گئے نا، جو مارے گئے بلکہ شہید ہو گئے، ان کے لیے کہتے ہیں کہ اگر ہماری انہوں نے اطاعت کی، لو اطاعونا ما قتلوا، اگر انہوں نے ہماری اطاعت کی ہوتی تو مارے نہیں جاتے. دیکھیں آپ، اس سے پہلے بھی اخوانہم کا لفظ آیت نمبر 156 میں آ چکا ہے. ٹائم ہو رہا ہے اور اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. باہر کیف یہاں پر یہ ہے کہ منافقین کی بھی اگرچہ ایک برادری ہوتی ہے، لیکن یہاں اس آیت میں اشارہ مؤمنین کی جانب ہے. اخوانہم یعنی تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہمارے بھائی تھے، پھر بھی تم ان کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہو. لو اطاعونا، اگر ہماری اطاعت کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اطاعتیں دو ہیں، ایک رسول کی اطاعت اور ایک منافقین کی اطاعت. منافق ہمیشہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی اطاعت کریں، رسول کی اطاعت نہ کریں. تو جب کبھی آپ کو نبی کی اطاعت میں اور دوسرے کی اطاعت میں کنفلکٹ نظر آئے، اور نبی کے مقابلے پر کوئی شخص اپنا حکم دیتا ہوا نظر آئے اور صاف صاف کہتا ہوا کہ نبی نے یہ کہا مگر میں یہ کہہ رہا ہوں، تو سمجھو کہ یہ شخص منافق ہے. اس کی بات مت سننا، اس لیے کہ اگر تم اس کی بات سنو گے تو یہ تم کو اپنی اطاعت پر مجبور کر رہا ہے، نبی کی اطاعت سے ہٹا رہا ہے. یہ بھی ایک بڑی علامت ہے منافقین کی ہمیشہ کے لیے. یعنی قرآن نے صاف صاف کلیئر مسائل کو پیش کیا ہے، مگر کتنا پیارا قرآن نے جواب دیا ان کو. آپ دیکھیں، آپ اللہ اکبر. تم نے کہا نا کہ اگر وہاں چلے جاتے ہماری بات مان لیتے، یہاں رہتے تو قتل نہ ہوتے، وہ تو چلے گئے 70 لوگ مارے گئے. اللہ نے کہا اچھا، اس کا مطلب یہ جانے کی وجہ سے مرے ہیں، یہاں رہتے تو نہیں مرتے. یہ تم یعنی تمہاری اطاعت کرتے تو نہیں مرتے. اچھا، تو تم کو بڑا موت و حیات پہ اختیار ہے. اچھا سنو، قل فادرؤوا عن انفسکم الموت. اور سبحان اللہ، آپ پورے قرآن میں دیکھیں، عجیب کمال ہے. ہمیشہ جب منافقوں کو خطاب کیا جاتا ہے تو کبھی خدا ڈائریکٹ کرتا ہی نہیں کبھی خدا اے منافقوں ایسا نہیں، قل سے کرتا ہے. نبی تم کہہ دو ان سے، قل، تو نبی ان سے کہہ دو، ان منافقوں سے، کہ اگر تم کو موت و حیات پہ اتنا اختیار ہے تو جاؤ تم خود اپنے سے موت کو دور کر کے دکھا دو. تم جو ان کو بچانے کے چکر میں ہو نا کہ وہ اگر ہماری بات مان لیتے تو بچ جاتے، تم خود بچ جاؤ تو ہم جانے. ان کنتم صادقین، تم موت سے بچ سکتے ہو. چلو آج بچ گئے، کل بچ گئے، کب تک بچو گے موت سے؟ کون ہے دنیا میں جو موت سے بچ جائے گا؟ موت اللہ نے لکھی ہوئی ہے سب کے لیے، موت ہر ایک کو آئے گی. وہ جو وہاں گئے ان کو بھی موت آئی، تم کو بھی آنے والی ہے. فرق یہ ہے کہ تم جو مرو گے تو ختم ہو جاؤ گے، مر گئے کام سے. مگر وہ جو مرے ہیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ،
اب لہجہ قرآن کا بڑا سخت ہے یہاں پر، خبردار، تم کہہ رہے ہو مر گئے، کہہ رہے ہو، کہنے تو دور کی بات ہے، سوچنا بھی نہیں، خیال بھی نہ کرنا، دماغ میں تمہارے آئے بھی نہیں کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جاتے ہیں وہ مردہ ہیں، خبردار۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ، نون تاکید ثقیلہ ہے یہاں پر، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، خبردار، ہرگز ایسا سوچنا بھی نہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 میں اس سے پہلے آ چکا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ وہاں پابندی زبانوں پر تھی، یہاں پابندی خیالوں پر ہے، خبردار، سوچنا بھی نہیں کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اور نہ صرف زندہ ہیں، زندگی کی دلیل بھی ہے، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے یہاں وہ رزق پا رہے ہیں۔ اس پر ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے یہیں سے گفتگو شروع کریں گے۔ آخر میں آیت فریحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، یہ لوگ خوشحال ہیں اس تمام فضل و کرم پر کہ جو اللہ نے ان کو دیا ہے، اور بلکہ ان کو ایک ایکسٹرا خوشخبری مل رہی ہے۔ وہ خوشخبری یہ ہے کہ خود جو ان کے ساتھی ہیں، مومن ساتھی جو پیچھے رہ گئے ہیں، جو جہاد کرنے کے لیے آئے تھے، جو اسی انداز سے اللہ کی راہ میں قتل ہونے آئے تھے مگر بچ گئے وہ لوگ، وہ بھی ان کے پیچھے آنے والے ہیں، اور ان کے لیے بھی جس طرح ان کے لیے کوئی خوف و حزن نہیں ہے، ان کے لیے بھی نہیں ہے۔ اس پر انشاءاللہ ہم آیت نمبر 169 سے اگلے ہفتے گفتگو کریں گے۔ صلوات بر محمد وعلی